ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين والحمد لله رب العالمين. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ علامہ صاحب نے فرمایا ہے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ محترم حضرات، گزشتہ 2 جمعوں سے مسجد اقصیٰ کی فضیلت اور مسجد اقصیٰ کے تعلق سے اور فلسطینی مسلمان مظلوم مسلمانوں پر جو قہر برپا ہے، ان کا جو امتحان لیا جا رہا ہے، اس کے متعلق بات ہو رہی تھی۔ اسی کا ایک حصہ آج ہماری نوجوان نسل خصوصاً جو دین سے بیزار ہے یا دینی سمجھ بوجھ ان میں نہیں ہے، وہ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کا تقدس اور مسجد اقصیٰ کے حفاظت کے لیے اتنے لوگ دعائیں کر رہے ہیں، ان پر اتنے مظالم ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور پھر بھی ان کو فتح کیوں نہیں مل رہی ہے؟ یعنی ان کا صاف صاف لفظوں میں کہنا یہ ہے کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے۔ بات اصل یہ ہے کہ جو قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو اتنی حفاظت سے رکھا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان کی طاقت اور ایمان کی دولت سب کو آسانی سے نہیں ملتی، بلکہ ایمان کو باقی رکھنے کے لیے، ایمان کی دولت حاصل کرنے کے لیے اور دین پر اور اسلام پر قائم رہنے کے لیے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی سنت بھی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ مصائب، سب سے زیادہ پریشانی اور مصیبتیں اللہ کے راستے میں انبیاء علیہ السلام پر آتی ہیں۔ یعنی وہ پاک بھی ہیں، وہ اللہ کے برگزیدہ بندے بھی ہیں، اللہ کے ولی بھی ہیں، اللہ کے نمائندے بھی ہیں، اور اللہ کی طرف بلاتے ہیں، کسی اور کی طرف نہیں بلاتے، پھر بھی ان کو سب سے زیادہ ان کو مصیبت اٹھانی پڑتی ہے۔ پھر فرمایا کہ انبیاء پر سب سے زیادہ مصیبتیں آتی ہیں، پھر جو ان کے سب سے زیادہ قریبی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو امتحان میں مبتلا فرماتے ہیں، اور پھر ان کے بعد ان کے جو رشتہ دار یا اس کے ساتھ جو حلقہ اسلام میں داخل ہونے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لیتے ہیں۔ گویا توحید کا جب الارم بجتا ہے،
یا توحید کا جب الارم بجایا جاتا ہے، توحید کی بانگ یعنی اذان دی جاتی ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کو ماننا ہے، تو پھر آرام کو چھوڑنا پڑتا ہے، عیش کو چھوڑنا پڑتا ہے، سکون کو چھوڑنا پڑتا ہے، اور جب اس چیزوں کو چھوڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا امتحان لیتے ہیں، اور دنیا والے جو دنیا کے لوگ ہیں وہ ان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں اور ان کو مصیبتوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی سیرت کیا تھی۔ اللہ کے نبی کی پوری زندگی میں کوئی دن، کوئی رات، لمحہ ایسا نہیں گزرا جس میں اللہ کے نبی پر مظالم کے پہاڑ نہ توڑے گئے ہو۔ اللہ کے نبی کو ستایا جاتا، ایک زبان سے ستانا ہوتا ہے، ایک ہاتھ سے ستانا ہوتا ہے، اور ایک ستانا بائیکاٹ کے ذریعے ہوتا ہے۔ یعنی دنیا کی کوئی مصیبت ایسی نہیں تھی دشمنوں نے اس کو استعمال نہ کیا ہو۔ آپ کے جسم اطہر پر، جنتی جسم پر پتھر برسائے، اوجھڑیاں آپ کے اوپر ڈالی گئی، جسے ہم بکرے کی اونٹ کی گوٹی کہتے ہیں، پورا نکالا، سجدے مبارک میں ہے، سجدہ فرما رہے ہیں اللہ کے نبی، اور اللہ کے نبی کی کمر پہ رکھ دی۔ اللہ اکبر۔ ایک تو پاکیزہ جگہ، پاکیزہ جسم، پاکیزہ بدن، اور اللہ کے سامنے سجدے میں جھکا ہوا ہے، اور گوبر کی اوجڑی لا کر، جس کو ہم بوٹی کہتے ہیں، وہ لا کر اللہ کے نبی کے کمر پر اور گردن پر رکھ دی جاتی۔ یعنی کوئی تکلیف ایسی نہیں چھوڑی جس کو انہوں نے نہ کیا ہو۔ یہ ساری تکلیفیں ہونے کے باوجود، ساری مصیبتیں اٹھانے کے باوجود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا چراغ بجھنے نہیں دیا۔ کسی نے دیوانہ کہا، نعوذ باللہ، کسی نے مجنون کہا، کسی نے جادوگر کہا، یعنی جس کے جو منہ میں آیا وہ بکتا گیا۔ ہر طرح سے اللہ کے نبی کو تکلیفیں دی، لیکن اللہ کے نبی سنتے اور پھر اس کے لیے ہاتھ اٹھاتے اور کہتے ہیں اللہ میں اس کی ہدایت کے لیے دعا کرتا ہوں، اگر آپ نے اس کی قسمت میں ہدایت لکھی ہے تو ہدایت نصیب فرما دیں۔ اللہ اکبر۔ کتنا بڑا دل تھا کہ ساری تکلیفیں اٹھائی اور ہمیشہ ان کے حق میں دعا کی، کبھی ان کے لیے بد دعا نہیں۔ لیکن اتنی تکلیفوں کے باوجود اللہ کو کیا پسند تھا؟ اللہ کو اپنے نام کی گونج پسند تھی، اور جب وقت آیا دنیا کے اندر اسلام کی گونج بڑھ گئی، اور کچھ لوگوں نے حبشہ کی زمین پر بھی اسلام کی روشنی پھیلا دی وہاں جا کر، اور جب قریش مکہ نے دیکھا، نجاشی بادشاہ کے لوگوں نے بھی ان لوگوں کی بات نہیں سنی اور کہا کہ جاؤ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہے۔ اور اس کے بعد اپنے سرداروں میں ایک نام ان کے ایسا تھا جس پر وہ ناز کیا کرتے تھے، وہ نام تھا حضرت عمر بن خطاب کا۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کر لیا، اللہ کے نبی کی آرزو پوری ہو گئی تو کفار مکہ کی کمر ٹوٹ گئی۔ اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ کوئی ایسا راستہ اپنایا جائے، کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے یہ لوگ اندر سے ٹوٹ جائیں اور ٹوٹنے کے بعد اسلام کو چھوڑ دیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے بھی اسلام کی خاطر اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا۔ آج جو نوجوان نسل کہہ رہی ہے کہ فلسطین کے لوگ، ان کے پاس جب کچھ نہیں تھا تو انہوں نے کیوں حملہ کیا، تو یہ ان کے لیے یہ بات ہے، اب اپنے ایمان کو ٹٹولے اور چھانے اندر سے۔ کیا ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے؟ یہ تو اللہ کے نبی کی سنت ہے، اللہ کے دین کے لیے اپنی جان کی قربانی، مال کی قربانی اور وقت کی قربانی انہوں نے دی۔ اور جب انسان قربانی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا فرماتے ہیں کہ جو انسان سوچ نہیں سکتا۔ آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ہم یہاں بیٹھے بیٹھے چند سیکنڈ میں امریکہ بات کر سکتے ہیں،
کسی اور ملک میں ویڈیو کال کر سکتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے نبی کا زمانہ ایسا نہیں تھا، ویڈیو کا اور آڈیو کا اور فون کا اور موبائل کا زمانہ نہیں تھا، لیکن اللہ کے پاس تو ساری طاقتیں ہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں استعمال کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کے تعلق سے آتا ہے، سیدنا عمر فاروق نے معرکہ کے لیے حضرت ساریہ کی قیادت میں ایک لشکر بھیجا اور کہا کہ جاؤ اسلام کی خاطر لڑو، اسلام کے خاطر جہاد کرو۔ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ لشکر کو لے کر گئے، بہادری کے ساتھ، دلیری کے ساتھ مقابلہ شروع کیا اور انہوں نے دشمنوں کے چھکے چھڑا دیے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک جگہ ایسی تھی کہ اس جگہ کو اگر دشمنان اسلام اپنے قابو میں کر لیتے، اپنے پاس لے آتے تو مسلمانوں کو شکست ہو جاتی اور مسلمان ہار جاتے۔ ادھر تو جنگ چل رہی ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی کے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، ابھی خطبہ دے رہے ہیں، دیتے دیکھتے آپ کی نظر اوپر گئی، آپ نے اپنی نظر کو اٹھایا اور اٹھا کر ایک دم فرمایا یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، کہ اے ساریہ اس جبل کی طرف دیکھو، دوبارہ سے اس جبل کی طرف دیکھو۔ یہ آواز ادھر سے سیدنا عمر فاروق مدینہ المنورہ کے اندر سے خطبہ کے دوران دے رہے ہیں۔ لوگ بڑے متعجب کہ امیر المومنین کو کیا ہوا، خطبے کے دوران ساریہ کو آواز لگا رہے ہیں اور ایک طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ آپ نے 3 مرتبہ یہ جملہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہاں فتح نصیب فرمایا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور خوشخبری سنائی تو آپ نے فرمایا کہ میرے بھائی یہ بتاؤ کہ فتح کیسے ہوئی، کیا منظر تھا فتح کا؟ تو اس نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، کہا کہ امیر المومنین ہم جنگ کر رہے تھے اور ہمیں جنگ پر شکست ہوتی نظر آ رہی تھی، اتنے میں ایک خاص مقام سے حملہ ہو رہا تھا تو اچانک ایک آواز آئی۔ یہ آواز ساریہ کے جب کان میں پڑی وہ فوراً اس طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے اس کو روک دیا، اس طاقت کو، اور روکنے کے بعد اس پر حملہ کیا اور حملہ کرنے کے بعد وہ لوگ پسپا ہو گئے، ہار گئے، شکست ہو گئی اور اللہ نے ہمیں فتح نصیب فرمائی۔ مسجد نبوی کون سا ہاؤس پاور تھا، اس ہاؤس پاور میں بیٹھ کر امیر المومنین کیا دیکھ رہے تھے، ادھر سے دیکھ بھی رہے تھے اور آواز بھی لگا رہے تھے، اور وہ آواز جنگ کے میدان میں پہنچی بھی اور انہوں نے اس پر عمل بھی کیا۔ اللہ اکبر، یہ کیا تھا؟ علماء فرماتے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو جو اللہ سے مانگا تھا، وہ نبوت کی روشنی جو تھی وہ سیدنا عمر فاروق کو چھو کر نکل گئی تھی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ تھے، جس کی وجہ سے دنیا کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں رکھتے ہوئے وہ لشکر اسلام کو منبر رسول سے دیکھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی کی صحبت کا نتیجہ کیا نکلا؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز میں وہ طاقت عطا فرمائی کہ میں آپ کی آواز کو پہنچا دیا۔ جب مسلمان مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھنے لگا تو کفار مکہ نے دیکھا کہ اب حبشہ کے لوگ بھی مسلمان ہونے لگے ہیں، نجاشی بھی مسلمان ہو گیا ہے، مسلمانوں کی طاقت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اس کا راستہ کیا ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دامن رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو گئے ہیں۔ کفار کے لیے کوئی چھوٹا واقعہ نہیں تھا، ان کی کمر ٹوٹ گئی تھی، لہذا انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ سارے کے سارے مکہ کے لوگ ملو اور مل کر ایک یہ طے کرو کہ کس طرح سے ان کو اسلام کو ختم کر دیا جائے۔ جمع ہوئے، دار الندوہ اس جگہ کا نام تھا جہاں سارے کے سارے مشرکین کے سردار جمع ہوتے اور جمع ہونے کے بعد مشورہ کیا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے تکلیف دی جائے۔
جمع ہونے کے بعد کہا کہ ایسا کرو، ایک ایگریمنٹ بناؤ، ایک معاہدہ بناؤ، اس معاہدے کے اندر یہ لکھو کہ مسلمانوں سے نہ کوئی رشتہ داری کر سکتا، نہ ان کے یہاں کوئی نکاح کر سکتا، نہ ان کے تقریب میں جا سکتا، چاہے خوشی ہو چاہے غم ہو ہم ان سے ملیں گے نہیں، نہ ان سے تجارت کر سکتے، پیسہ دے تب بھی ہم ان سے تجارت نہیں کر سکتے، اور اپنی بستی میں بھی نہیں رکھیں گے۔ یہ کوئی معاہدہ، کوئی یہ چھوٹا معاہدہ نہیں تھا۔ اس معاہدے کو کفار مکہ نے تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد کہا کہ اب اسلام کی خوشبو مکے سے باہر پھیل چکی ہے، اگر ہم نے اسلام کو ختم نہیں کیا، ہم نے اس کو نعوذ باللہ ملیا میٹ نہیں کیا، تو ہمیں بھی کل اس کے اندر داخل ہونا پڑے گا۔ وہ سمجھتے تھے اس بات۔ اب بائیکاٹ کا ایک ایگریمنٹ بناتے ہیں، اور اس کو تیار کرنے کے بعد کہا کہ محمد کے ساتھ جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے بائیکاٹ میں شامل ہیں، حتیٰ کہ آپ کا خاندان بنی ہاشم بھی اس میں شامل ہے، اس کے ساتھ بھی ہم بائیکاٹ کرتے ہیں۔ اس بائیکاٹ کو تیار کیا، بائیکاٹ کے معاہدے کو تیار کر کر اس کعبۃ اللہ کی دیوار پر لگایا، اس اللہ کے گھر کی دیوار پر لگایا جس اللہ کے گھر کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آباد کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، جس کو ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا تھا اور اللہ کے حبیب نے اس کو آباد کرنا تھا۔ اس کعبۃ اللہ کی دیوار پر ایگریمنٹ بائیکاٹ کا لگا دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اب جب تک نعوذ باللہ محمد کا نام دنیا سے ختم نہیں ہو جائے گا یہ ایگریمنٹ یہی باقی رہے گا۔ تیار کر کر ایگریمنٹ کو لگا دیا گیا۔ کون جانتا تھا کہ یہ لوگ نعوذ باللہ محمد کو مٹانا چاہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا ہی میں نہیں آخرت تک کے لیے محمد کے نام کو باقی رکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشرکین مکہ کہتے ہیں ہم محمد کو مٹا دیں گے، لیکن وہ کیا جانتے تھے کہ کفر و شرک مٹ جائے گا، محمد کا نام صلی اللہ علیہ وسلم تا قیامت باقی رہے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے والے مٹ گئے، زمین بوس ہو گئے، کوئی ان کا نام لینے والا نہ رہا، اور آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا نام ساتوں آسمان پر گھوم رہا ہے۔ جب ایگریمنٹ بائیکاٹ کا بنایا گیا تو دو طرف لوگ بٹ گئے۔ بٹنا ہی جو حضور کے ساتھ تھے، جو حضور کے رشتہ دار تھے، جو حضور کے قریبی تھے، انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ انہوں نے کہا یہ کیسا بائیکاٹ ہے، کیوں ہو سکتا ہے، کیوں کر سکتے ہیں انسانیت کے ساتھ ایسا؟ ابو جہل اور ابو لہب دونوں نے کہا کہ نہیں، یہی ہوگا۔ جو محمد کا کلمہ پڑھے گا اس کو نہ مکے میں رہنے کی اجازت ہوگی، نہ ہمارے ساتھ تجارت کر سکتا، نہ رشتہ داری کر سکتا۔ آخر کار ان مسلمانوں کو شعب ابی طالب، یعنی ایک گھاٹی تھی پہاڑ کی، اس کے اندر مقید کر دیا گیا، کھلی ہوئی جیل۔ آج اس کا دوسرا منظر فلسطین ہے، وہی کھلی ہوئی جیل تھی، وہاں نہ پانی، نہ کھانا جا سکتا، نہ پانی جا سکتا ہے، کوئی چیز وہاں نہیں جا سکتی، کوئی کسی سے تعلق نہیں ہے، اپنا آرام سے ایک طرف رہو، اپنی پریشانیاں میں رہو، جو پریشانی تمہیں ہے تمہاری پریشانی تم جانو، ہم نہیں جانو۔ ایک دن نہیں، دو دن نہیں، یہ قید اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے ساتھیوں کو 3 سال تک برداشت کرو۔ شعب ابی طالب کے تعلق سے آتا ہے کہ جب بچے بھوک سے بلبلاتے تھے، ماں کے سینے میں دودھ نہیں ہوتا تھا کہ ماں کئی کئی دن کے فاقے سے ہوتی تھی۔ پلانے کے لیے بچوں کو دودھ نہیں ہے، کھلانے کے لیے کھانا نہیں ہے۔ جب وہ بچے پہاڑ کی وادیوں میں چلاتے اور بھوک سے روتے تو ابو لہب اور ابو جہل جو ہے خوش ہوا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے یہ دیکھو ان کے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، پیاس سے بلک رہے ہیں، لیکن ہمیں یقین ہے کہ یہ بچے ختم ہو جائیں گے اور ایک بھی بچہ اسلام کا نام لینے والا نہیں ہوگا، اور ہم نے جو بائیکاٹ کیا ہے ہم کامیاب ہو جائیں۔ وہ ان کا خواب تھا
وہ خواب دیکھ رہے تھے کہ ہم نعوذ باللہ اسلام کو مٹا دیں گے. اسی کو تو علامہ صاحب نے کہا تھا اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ میں. 3 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے، لیکن یہ مشرکین چھوٹے چھوٹے بچوں کی چیخیں سن کر ان کو رحم نہیں آتا تھا، بلکہ یہ خوش ہوا کرتے تھے. پہاڑوں کے دل دہل جایا کرتے تھے، پہاڑ نرم ہو جاتے تھے، لیکن یہ خوش ہوا کرتے تھے کہ مسلمانوں کے بچے دودھ نہ ہونے کی وجہ سے بلک بلک کر رو رہے ہیں. ان مشرکوں کے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوا، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو آگ کی بھٹی میں تپا کر ان کو سونا بنا دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان 3 سالوں میں دیکھا کہ یہ لوگ اسلام کے لیے، یہ لوگ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر چکے ہیں، تو اللہ نے ان کو سرٹیفکیٹ عطا فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دیا کہ ہم تم سے راضی ہیں. اللہ اکبر. رات کتنی بھی لمبی ہو، صبح ہونی ہوتی ہے. 3 سال کا وقت گزرا. 3 سال کے بعد وقت آ گیا کہ ان مشرکین میں آپس میں پھوٹ پڑنے لگی. وہ لوگ آپس میں لڑنے لگے، کہنے لگے کہ تعجب ہے، 3 سال کا وقت گزر گیا ہے، ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر کھانا بند کر دیا، ہم نے تجارت بند کر دی، ہم نے ان کی شادی بیاہ بند کر دیے، لیکن وہ ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا کرنا چاہیے؟ آپس میں کچھ لوگوں نے کہا کہ انسانیت کا ناطہ یہ ہے کہ اب ہمیں اپنے بائیکاٹ کو واپس لے لینا چاہیے. کچھ نے کہا کہ اب ہمیں ان کی سختی کو ختم کر دینا چاہیے. کچھ نے کہا ان سے ہمیں تجارت کرنی چاہیے، اور کچھ نے کہا جس طرح چل رہا ہے اسی طرح سے چلتے رہنا دینا چاہیے. آپس میں پھوٹ پڑی. بڑے سخت لمحات تھے. وہ کعبہ، جس کعبے کی سربلندی کے لیے، جس کعبے کو آباد کرنے کے لیے اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے تھے، اسی کعبے کی دیوار پر اس بائیکاٹ کو لگایا گیا. وہ جانتے نہیں تھے کہ شاید ابی طالب کے اندر اللہ کے نبی نے جو وقت گزارا ہے اور آپ کے ساتھیوں نے جو آپ کے ساتھ وقت گزارا ہے، کوئی عام وقت نہیں گزرا تھا. جو لوگ جیل گئے ہیں، جو جیل کے حالات جانتے ہیں، آپ ان سے پوچھئے. صبح ہوتی ہے، دیواریں دیکھتے ہیں، شام ہو جاتی ہے، شام اندھیری ہوتی ہے تو پھر صبح اٹھتے ہیں تو وہی دیواریں نظر آتی ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں دکھتا. وہاں نہ دیوار تھی، نہ وہاں درخت تھے، وہاں تو صرف پہاڑ ہی پہاڑ تھے. نیچے کھردری زمین تھی اور اوپر آسمان کی چلچلاتی ہوئی دھوپ تھی. لیکن ان دھوپ کے دنوں میں، ان بائیکاٹ کے دنوں کو صحابہ نے بیکار نہیں گزارا. آپ کہیں گے کہ جب بائیکاٹ تھا، جیل کے اندر تھے، کھلی جیل تھی، تو پھر کیسے اس کو گزارا؟ لکھا ہے کہ دن اور رات تلاوت میں گزارا کرتے تھے. اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے صحابہ دن اور رات تلاوت میں گزارا کرتے تھے. سارا دن اللہ کے نبی کی خدمت میں صحابہ رہتے اور اللہ کے نبی ان کی تربیت فرمایا. دن اور رات دین سیکھنے میں گزر جاتا، دن اور رات بھوک میں گزرتی اور پیاس میں گزرتی. حضرت خدیجہ طاہرہ اور صدیق اکبر کے پاس دولت موجود تھی. حضرت اماں خدیجہ کے پاس کتنی دولت تھی؟ حضرت اماں خدیجہ کے پاس اتنی دولت تھی کہ فرماتے ہیں، تاریخ میں مورخین لکھتے ہیں کہ جب حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کہیں سفر پر جایا کرتی اور آپ کے خادم آپ سے آگے جا کر آپ کے آرام کا انتظام کیا کرتے تو ان کے خیمے کی میخ سونے کی ہوا کرتی تھی. اللہ نے اتنی دولت عطا فرمائی تھی. اور اللہ کے نبی کے پاس بھی دولت تھی. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس کچھ نہیں تھا. اللہ کے نبی کے پاس اس زمانے میں جب آپ کو نبوت ملی
مورخین نے تاریخ میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس 50 پر 5 kg سونا تھا. آج میرے اور آپ کے پاس ہے 50 پر 5 kg سونا؟ 5 تولہ سونے ہی آتا ہی گلے میں آ جاتی ہے اور اکڑ کر ہم لوگ چلنے لگتے. 50 پر 5 kg سونے کے مالک تھے اللہ کے نبی. لیکن یہ ساری کی ساری دولت حضرت اماں ختیجہ نے دین اسلام کے لیے لٹا دی تھی. اللہ کے نبی نے ساری دولت اسلام پر خرچ کر دی تھی. پاس میں دولت ہے، مال ہے، پیسہ ہے، لیکن راشن خرید نہیں سکتے. حضرت اماں ختیجہ کا بھتیجا تھا ایک حکیم بن حزام. اب رشتہ خون کا رشتہ کیسا بھی ہو جوش ضرور آتا ہے. جب 3 سال گزر گئے اس سے رہا نہیں گیا. کہا کہ میری پھوپھی آرام کی زندگی گزارنے والی عورت تھی. میری پھوپھی کو اللہ نے ساری نعمتوں سے نوازا تھا، ہر چیز آپ کے پاس تھی، لیکن اسلام کے لیے آپ نے سب کچھ قربان کر دیا اور پھر بھی آپ اپنی تکلیفوں کو برداشت کر رہی ہیں. کیوں نہ میں اپنی پھوپھی کے لیے راشن کا انتظام کروں. راشن لیا اور راشن لینے کے بعد حضرت اماں ختیجہ کی خدمت کے لیے نکل گیا. حکیم بن حزام ابھی راشن لے کر چلا ہی ہے، ملعون ابو جہل کی نظر پڑ گئی. کہا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ابو جہل راستے سے ہٹ جاؤ، اپنی پھوپھی جان کے لیے کھانے پینے کی اشیاء لے کر جا رہا ہوں. تمہیں پتا نہیں ہے کہ بائیکاٹ ہے؟ کہا کہ پتا ہے. کیسے ہمت ہو گئی کہ تم اپنی پھوپھی کے لیے لے کر جا رہے ہو؟ وہ تو ویسے بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہے. کہا کہ ہاں اسی لیے لے کر جا رہا ہوں. اب تکرار ہوئی. ابو جہل جو ہے بدتمیزی پر اوپر اتر آیا. ابھی بدتمیزی شروع ہوئی تھی کہ ابو البختری ایک اس زمانے میں ایک صاحب تھے، وہ آ گئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا حکیم بن حزام نے کہ میں اپنی پھوپھی کے لیے راشن لے کر جا رہا ہوں. ابو جہل جانے نہیں دیتا ہوں. کہا کہ بھئی اس کو جانے دو. ابو جہل نے ہاتھا پائی شروع کر دی. جب آدمی سامنے والا کمزور ہوتا ہے، قوی آدمی ہوتا ہے تو وہ کمزور کو پیٹتا ہے. تو اس نے سوچا کہ میں تو مضبوط ہوں، سردار ہوں. ابو البختری کی طرف ہاتھ بڑھا دیا، ہاتھ اٹھا دیا. ابھی اس نے ہاتھ اٹھایا تھا، جس جگہ جھگڑا ہو رہا تھا اس جگہ پر ابو البختری کی نظر پڑی کہ ایک جو ہے اونٹ کا سرا پڑا ہوا تھا، وہاں ہڈی. اس اونٹ کے سرے کو اٹھایا اور ابو جہل کے رسید کر دیا کہ لے. اب جب ابو جہل کے سر پہ مارا تو ابو جہل کا سر پھٹ گیا اور خون آنے لگا. کہاں تو پورے مکے کا سردار، اپنے آپ کو بتانے والا، اکڑ کر چلنے والا، ایک عام آدمی نے اس کو پیٹ دیا. اور جب ابو البختری نے اس کی ٹھکائی کی تو ایسے موقع پر بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں جب ایک پٹتا ہے تو پیٹنے والے بہت ہو جاتے ہیں. اور بھی لوگ آئے اور انہوں نے بھی اپنا ہاتھ صاف کیا. اب ادھر ابو جہل پٹ رہا ہے. پٹتے پٹتے اس نے پہاڑ کی طرف دیکھا. پہاڑ کی طرف جب وہ اوپر کو دیکھتا ہے تو اس کی نظر پڑی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑ پر کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھ رہے ہیں. ایک طرف پٹ بھی رہا ہے اور پھر بھی اپنے آپ کو عزت دار سمجھ رہا ہے. آہستہ سے ابو البختری کی طرف گیا اور جا کر کہنے لگا، ارے میرے بھائی بس لڑائی بند کر دو، دیکھ رہے ہیں تو وہ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں گے تو ہماری بڑی بے عزتی ہوگی. اس کے بعد وہ راشن بھیج دیا گیا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا. ایک دن رات کو پیشاب آیا. جب میں ایک طرف جا کر پیشاب کر رہا تھا تو گھر گھر کی کچھ آواز آئی، کسی چیز کی آواز آئی. اندھیرا تھا. ہاتھ سے ٹٹول کر دیکھا تو ایک چھوٹا سا چمڑا تھا سوکھا ہوا. اس چمڑے کو میں نے اٹھا لیا. اس چمڑے کو لا کر میں نے اچھے سے دھویا اور دھو کر آگ پر بھونا اور آگ پر جلا کر پھر اس میں پانی میں ملا کر اس کو پیا. اس لیے ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں.
شعیب ابی طالب کی کارگزاری اور وہاں کی دردناک زندگی یہ ایک عبرت ہے مسلمانوں کے لیے، لیکن یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود صحابہ نے رشتہ داروں کو تو چھوڑا مگر رسول اللہ کو نہیں چھوڑا، صحابہ نے بیت اللہ کے طواف کو چھوڑا مگر رسول اللہ کو نہیں چھوڑا، صحابہ نے برادری اور خاندان کو چھوڑا مگر رسول اللہ کو نہیں چھوڑا، صحابہ نے دنیا کے آرام کو چھوڑا مگر رسول اللہ کو نہیں چھوڑا، صحابہ نے تجارت کو چھوڑا مگر رسول اللہ کو نہیں چھوڑا، صحابہ نے بھوک کو برداشت کیا مگر رسول اللہ کو نہیں چھوڑا، صحابہ نے پیاس کو برداشت کیا مگر رسول اللہ کو نہیں چھوڑا، صحابہ نے تنگی اور پریشانی اور مصیبت کو برداشت کیا مگر رسول اللہ کو نہیں چھوڑا۔ گویا صحابہ کی ساری زندگی متاع عزیز تھی، ان کو یہ یقین تھا کہ اگر ہم نے حضور کو نہیں چھوڑا تو ہم کامیاب ہیں اور وہ کامیاب ہو گئے، دنیا کے ہر چیز سے بے نیاز ہو گئے، لیکن اللہ کے نبی کو نہیں چھوڑا، اور اللہ کے نبی نے دین کو نہیں چھوڑا۔ جی صحابہ نے تو اللہ کے نبی کو نہیں چھوڑا، اور اللہ کے نبی نے دین کو یعنی دین کی دعوت کو نہیں چھوڑا۔ اب شاید ابھی طالب کے اندر قید ہیں، دین کی دعوت کیسے پہنچنی ہے، تبلیغ کیسے پہنچنی ہے، اللہ کے نبی نے اس کا بھی راستہ نکالا، اور اس کا راستہ یہ تھا کہ 4 مہینے جو تھے، جو ایام حرم کے تھے، حرمت والے مہینے تھے، جس کے اندر مشرکین جھگڑتے نہیں تھے، لڑتے نہیں تھے، ان مہینوں میں جب اللہ کے نبی کو یہ پتہ لگتا کہ کہیں کچھ لوگ جمع ہیں تو اللہ کے نبی پہنچ جاتے، خصوصاً حج کے موقع پر اللہ کے نبی تشریف لے جاتے اور اس مجمع میں جا کر کہتے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو اللہ کے سوا کوئی نہیں، اے لوگو اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اے لوگو اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، اے لوگو اللہ کے سوا کوئی مالک مختار نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں ہے۔ یہی کلمہ تھا جو مشرکین کے کلیجوں میں تیر بن کر لگتا۔ جب 3 سال گزر گئے، 3 سال گزرنے کے بعد مشرکین میں ایک ہمدردی کی لہر پیدا ہوئی، کہنے لگے کہ مسلمانوں کے ساتھ کب تک ناانصافی ہوگی، کب تک ایسا ہوگا، تو ان میں آپس میں چند لوگ جمع ہوئے، حشام نے زبیر سے کہا، زبیر نے مطعم بن عدی سے کہا، مطعم نے ابو البختری کو ساتھ ملایا، اور ابو البختری نے زمع بن اسود کو ساتھ ملا لیا۔ اس طرح سے یہ 5 آدمیوں کا ایک گروپ بنا، اور ان گروپ نے یہ طے کیا کہ ہم کعبۃ اللہ کی دیوار پر چڑھیں گے، بائیکاٹ کی تحریر کو اٹھا کر اس کو توڑ کر پھینک دیں گے، اور جب وہ بائیکاٹ کی تحریر ہی ختم ہو جائے گی تو بائیکاٹ ختم ہو جائے گی۔ یہ 5 لوگ جو ہے اس بات کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ اسی درمیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی کہیں گے اور اللہ کے انعام بھی کہیں گے کہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی کو خوشخبری سنائی کہ خوشخبری ہو آپ کے لیے کہ ان مشرکین نے جو آپ کے لیے بائیکاٹ کیا تھا، اس بائیکاٹ کی تحریر کو اللہ نے دیمک کے ذریعے ختم کروا دی۔ زمانے میں کاغذ نہیں ہوتا تھا، جو بھی چیز پر وہ بائیکاٹ کی تحریر لکھی گئی تھی، ادھر تو یہ پلان یہ ہو رہا تھا کہ ہم ان کو بلائیں اور ہم جائیں اور جا کر اس کو توڑ دیں، لیکن اللہ نے جب حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے خوشخبری دی تو اللہ کے نبی نے اپنے چچا ابو طالب کو بلایا اور بلا کر کہا کہ ہمارے خلاف جو معاہدہ، جو تحریر ہوئی تھی، جو بائیکاٹ کعبۃ اللہ کی دیوار پر لگایا گیا تھا، ان مشرکین سے کہہ دو کہ اس بائیکاٹ کی تحریر کو اللہ نے ختم کر دیا ہے، صرف ایک لفظ باقی رکھا ہے، تم نے اس میں لفظ اللہ لکھا تھا، اللہ باقی ہے، باقی سب ختم ہو گیا ہے۔ حضرت ابو طالب مشرکین کو بلایا اور کہا کہ دیکھو، تم نے جو بائیکاٹ کی تحریر کعبۃ اللہ کی دیوار پر لگائی تھی، اس میں صرف اللہ کا نام باقی ہے، باقی سب ختم ہو گیا ہے، اس کو اتار کر دیکھ لو، اگر ہم سچے ہیں تو جو ہم چاہیں وہ کر سکتے ہیں، اور اگر تم سچے ہو، تمہاری تحریر باقی ہے، تو تم جو چاہے وہ ہمارے ساتھ کر سکتے ہو۔ ابو طالب نے حضور سے پوچھا کہ اے محمد، یہ بتاؤ
کیا یہ تم اپنی طرف سے بتا رہے ہو، یہ آپ کے اللہ نے آپ کو یہ پیغام دیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ چچا جان میں سچ کہتا ہوں یہ پیغام اللہ کی طرف سے ہے۔ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ وہی ہوا، مشرکین کو جب بلایا اور ان کو کہا کہ دیکھ لو، اگر اس میں صرف اللہ کے نام کے علاوہ کچھ لکھا ہوا ہو تو جو تم چاہو وہ ہمارے ساتھ کر سکتے ہو، ورنہ آپ کا بائیکاٹ ختم ہے۔ مشرکین نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ اس بات کو کہتے ہیں تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، دیکھنے میں کیا جا رہا ہے۔ خیر وہی ہوا، جب اس کی تحریر کو اتارا گیا تو اتارنے کے بعد سارے کفار مکہ جو تھے وہ بہت زیادہ شرمندہ ہوئے۔ اس کے اندر صرف لفظ اللہ باقی تھا، سارا کا سارا مٹ چکا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہنا شروع کیا، انہوں نے کہا انا للہ، اور اس پر کہنے لگے کہ اے ابو طالب، تیرا بھتیجا جو ہے بہت بڑا جادوگر ہے، اس نے جادو سے ساری کی ساری تحریر کو نعوذ باللہ مٹا دیا ہے۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اسلام میں ہوتا ہے یا اسلام پر ہوتا ہے یا اسلام کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ امتحان کے ذریعے اس کو نہایت پاک اور صاف فرما دیتے ہیں، اور پھر اسلام کی ایک نئی بنیاد ہوتی ہے۔ آج جو فلسطین میں ہو رہا ہے وہ یہی ہے۔ جب یقین ہو جاتا ہے اور ایمان پختہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سمندروں میں بھی راستے پیدا کر دیتے ہیں۔ علامہ اقبال صاحب نے کہا تھا، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ کوئی عام چیز نہیں تھی، ایسے ہی نہیں کہا تھا۔ بحرین سے فراغت کے بعد صحابہ کا ایک لشکر چلا تو راستے میں دیکھا کہ بہت بڑا سمندر ہے، تو حضرت علا حزمی رضی اللہ تعالیٰ اس لشکر کے امیر تھے۔ جب آپ نے دیکھا کہ ہمارے سامنے سمندر ہے، جہاز ہمارے پاس نہیں، کشتیاں ہمارے پاس نہیں، تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ اللہ کا نام لو اور سمندر میں کود جاؤ، سمندر میں چھلانگ لگا دو اور اپنی منزل کی طرف چل دو۔ امیر لشکر نے اعلان کر دیا، سمندر میں لوگوں نے چھلانگیں لگا دی، ساتھ میں ہتھیار بھی ہیں، ساتھ میں دوسرے سامان بھی ہیں، ابھی چھلانگ لگاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نہایت اطمینان اور سکون کے ساتھ ہم نے سمندر کو پار کیا۔ یہ ایمان کی طاقت تھی۔ اسی طرح سے حضرت سعد رضی اللہ تعالی جب عراق میں مسلمانوں کی قیادت فرما رہے تھے، لشکر جو ہے ٹھاٹے مارتا ہوا گزر رہا تھا کہ دریائے دجلہ سامنے آ گیا۔ 60,000 کا لشکر، حضرت سعد نے حکم دیا کہ اللہ کا ترانہ پڑھتے ہوئے نستعین باللہ ونتوکل علیہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہا کہ یہ پڑھتے جاؤ اور دریائے دجلہ میں کود جاؤ۔ دریائے دجلہ میں کود گئے۔ صحابہ نے فرمایا کہ ہم دریا میں کودنے کے بعد یہ کلمے پڑھتے رہے اور آسانی کے ساتھ 60,000 لشکر نے جو ہے دریا کو پار کر لیا۔ کہانیاں لگتی ہیں آج سننے میں، اور اتنا ہی نہیں، ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا، دریا کو پار کر رہے ہیں، ایک صحابی رسول بزرگ ہیں، عمر والے ہیں، ہاتھ میں ایک پیالہ تھا، ان کا پیالہ دریائے دجلہ میں چھوٹ جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا کیا ہے، چلو، کہا کہ نہیں ابھی نہیں جاؤں گا، میرا پیالہ چھوٹ گیا ہے، جب تک یہ دریا میرا پیالہ واپس نہ کر دے میں نہیں جا سکتا۔ دریا کی ایک لہر آئی، پیالہ آ گیا، پیالہ اٹھایا اور چل دیے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ان کرامات کو دیکھ کر دشمنوں کے چھکے چھوٹ گئے۔ کیا ہوا؟ شہر کے شہر یا تو اسلام میں داخل ہو گئے یا شہر خالی کر کر بھاگ گئے۔ غیر مسلموں میں ہم کتنی شادیاں کر رہے ہیں، جہاں ذرا سا آدمی پڑھا لکھا ہوا، جہاں سماج میں ذرا سی شہرت ملی، فوراً کہتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اپنے مذہب پر قائم ہیں، ہم اپنے مذہب پر قائم ہیں، فوراً غیر مسلموں میں شادیاں کرتے ہیں، اور اپنی آبادیاں چھوڑ کر غیروں کی آبادی میں آج پلنا اور بسنا اپنے آپ کو فخر سمجھتے ہیں۔ 2 پیسے آئے، سب سے پہلے بھاگ کر جائیں گے، کہا نہیں نہیں یہاں نہیں، یہ ایریا اچھا نہیں ہے، یہ علاقہ اچھا نہیں ہے، ذرا آفیشل میں جائیں گے، غیروں کے یہاں جا کر بستے ہیں۔
وہاں بستے ہیں جہاں پر کوئی کلمہ والا نہیں ہوتا، جہاں اذان کی آواز نہیں آتی. کسی کا نام لینا مناسب نہیں ہے. بڑے دیندار تھے، ایک صاحب گوری پاڑلے کے رہنے والے، بڑے اچھے آدمی تھے، اللہ مغفرت فرمائے. اچانک انہوں نے اپنا گھر بیچا اور بیچنے کے بعد اتی کپے میں آ گئے وہ کرائے پر. کئی مہینے کے بعد پتہ لگا کہ وہ یہاں آ گئے ہیں فلاں صاحب اور بیمار بہت ہیں. تو مجھے یاد ہے میں اور والد صاحب ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر گئے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے بڑی مشکل ہوئی. قریب ہونے کے باوجود بڑی پریشانی سے ان کے گھر پہنچے. پہنچنے کے بعد خیریت دریافت کی. کہا کہ ہاں طبیعت برابر نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے. کہا کہ وہاں سے کیوں چھوڑا آپ نے؟ کہنے لگے کہ ہر وقت اذان کی آواز ادھر سے بھی آتی تھی، ادھر سے بھی غلاٹہ بہت، شور بہت ہوتا تھا، یہ افیشل ایریا میں آ گیا ہوں. فوراً والد صاحب کھڑے ہو گئے. کہا کہ بھائی چلو اللہ رحم فرمائے، یہ تو ایمان ہی ان کا خطرے میں ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. وہی ہوا. ہم نے آخر میں سنا کہ جب ان کا انتقال ہوا تو پانی مانگ رہے تھے گھر میں، بچے پانی پلانے کے لیے تیار نہیں تھے، کلمہ نصیب نہیں ہوا. ساری زندگی اپنے آپ کو دیندار بتاتے رہے، لوگ سمجھتے رہے، لیکن اپنی اذان کی اہمیت کو بھول گئے، مسجد کی اہمیت کو بھول گئے، اپنے بھائی کی اہمیت کو بھول کر جب کفار کے درمیان جا کر آدمی رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ اس کا حشر فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے. خصوصاً یہ جو آخری باتیں ہیں یہ میرے اپنے لیے بھی ہیں، ہمارے گھر کے لیے بھی ہیں. ہم اپنے گھر میں بھی اس کا تذکرہ بھی کریں، ذکر بھی کریں کہ آج ہمارے گھروں میں جو ماحول، جو یہودیوں کا ماحول آ رہا ہے، اس ماحول کو ہم ختم کریں، دین کا ماحول پیدا کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی کی سنت پر اور اللہ کے حکموں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا.